السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میال ٹی وی اور میں ہوں سید فیصل گیلانی۔ آج آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے دنیا کے اسلامی ملکوں کے سب سے امیر ملک برونائی کی کہانی۔ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو کی تھی جس کے بعد برونائی کے حوالے سے میں نے کچھ دلچسپ باتیں آپ دوستوں سے کی تھی۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ برونائی سے آپ کیسے کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ اور دیگر ممالک میں بڑے آرام سے جا سکتے ہیں، اور یہ جانا اتنا آسان ہے کہ جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اور نہ کسی ایجنٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی، بس آپ کو برونائی جانا ہے اور اس کے بعد آپ دنیا میں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں۔ پوری تفصیل دیتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل پر نئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ رہے۔ آپ کی طرف سے میرے ساتھ یہی تعاون ہے۔ برونائی دارالاسلام دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ایک جزیرہ ہے۔ جزیرہ اس طرح بھی ہے کہ اس کی 3 طرف سے پانی ہے، لیکن اس کے 2 حصے ہیں۔ برونائی میں ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے آپ کو ملیشیا سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال کا ملک ہے۔ اس وقت سکرین پہ آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین مساجد میں سے، دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک مسجد جو سلطان حسن بولکئی نے بنائی ہے، وہ برونائی ہے۔ میں ان لوگوں پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، اور ان واٹس ایپ لوگوں پہ، ان ٹویٹرز کے لوگوں پہ، اور خاص کر ان یوٹیوبرز پر جو سلطان حسن بولکئی کو اتنا عیاش اور برا حکمران بنا کر پیش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، جبکہ پوری سٹوری اس کے برعکس ہے۔ سلطان حسن بولکئی دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور اس کی عوام اس سے اتنی زیادہ خوش ہے کہ برونائی کا بچہ بچہ اس کے گیت گاتا ہے۔ کسی بھی برونائین کو کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کسی پیسے کی ضرورت پڑے، اگر کوئی شخص ایک اپلیکیشن جا کے برونائی کے محل جسے آستانہ کہا جاتا ہے، آستانہ عالیہ حسن بولکئی میں جا کے دے دے، تو یہ نہیں کہ سلطان خود دیکھے گا، بلکہ اس کے اسسٹنٹ جو بھی دیکھے گا ودن منٹ آرڈر ہو جاتا ہے کہ اس کو نیا گھر، نئی گاڑی، نیا فون، نئی بیوی، پیسے، خرچہ، بینک بیلنس دے دیا جائے۔ اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ برونائی کے لوگ بہت خوش ہیں۔ حسن بولکئی نے اپنی خاص دولت سے آسٹریلیا میں جگہ خریدی ہوئی ہے، اور بہت بڑے رقبے پر وہ چاول کاشت کرتا ہے۔ یہاں سے وہ چاول کاشت کرنے کے بعد سارے کا سارا چاول برونائی لاتا ہے اور اپنی عوام کو فری میں دیتا ہے۔ یاد رہے، چاول برونائی کے لوگوں کی سب سے زیادہ خواہش اور کھانے پینے کی ترتیب ہے۔ ہم روٹی، آٹا وغیرہ کھاتے ہیں، جبکہ برونائی کے لوگ صبح کے ناشتے میں بھی چاول کھاتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کے اصل موضوع پر آتا ہوں جو میں آپ کو بتانے لگا تھا۔ اس وقت نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ برونائی کا نقشہ ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملیشیا کے ساتھ ہے۔ ملیشیا جانے کے لیے برونائی سے 19 برونائین ڈالر لگتے ہیں، جن کی مالیت پاکستانی تقریباً آپ لگا لیں کوئی 2400 سے 2600 روپے بنتی ہے۔ پاکستان کے 2400-2600 روپے جمع کروائیں اور آپ گاڑی پر بیٹھیں اور ملیشیا چلے جائیں۔ ملیشیا کا اس حصے میں جسے صبا اور دوسرا حصہ کہتے ہیں، آرام سے گھومیں۔ اگر آپ نے کوالالمپور جانا ہے تو اس کے لیے آپ کی گاڑی باقاعدہ وہی گاڑی جہاز میں چلی جائے گی۔ اگر آپ کی بس ہے تو وہ پوری بس ایز اٹ از سواریاں اس میں بیٹھی ہوئی جہاز میں چلی جائیں گی۔ وہ جہاز، وہ بس آگے چلتی جائے گی اور گاڑیاں بھی چلتی جائیں گی۔ یہ دریا سے آگے چلتے جائیں گے حتیٰ کہ یہ دوسرے حصے میں پہنچ جائیں گے جو آپ کو ملیشیا میں جا کر اتار دے گا۔ یہ بھی ملیشیا ہی ہوگا، لیکن ملیشیا کا وہ حصہ جسے کوالالمپور اور کیپٹل ایریا کہتے ہیں۔ آپ وہاں جائیں، گھومیں پھریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں کیسے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے برونائی میں پاکستانیوں کی تعداد 600 سے 700 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی کم ہونے کی وجہ سے پاکستانیوں نے جو وہاں سب سے شاندار کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی آج دن تک مس کرمنل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوا، بلکہ جتنے پاکستانی ہیں وہ ایک دوسرے کو بار بار اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کوئی فراڈ، ہیرا پھیری، برے کام ان میں آپ نے نہیں آنا۔ اگر کوئی آئے گا تو ہم کمیونٹی کی سطح پہ اس پہ بہت بڑا ایکشن لیں گے۔ برونائی کی ایمبیسی بالکل پاکستان دوست ایمبیسی ہے۔ پاکستان کی جو برونائین ایمبیسی ہے وہاں پہ اس کے کیپٹل کا نام بندر سری بھگوان ہے۔ پاکستان کی ایمبیسی جو بندر سری بھگوان میں ہے، وہاں پر آپ آرام سے جائیں، بیٹھیں، گائیں، بہت اچھا سلوک وہ کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کی بہت زیادہ، بہت نہیں بلکہ انتہائی زیادہ برونائی کے لوگ عزت کرتے ہیں۔ پاکستانی جفاکش، محنتی، خوددار، عقل مند اور یہ ساری صلاحیتیں اس قوم کو اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برونائی میں پاکستانیوں کو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اب آپ نے امریکہ جانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ برونائی جائیں۔ برونائی کا ویزا اس وقت تقریباً میرے خیال ہے ورک پرمٹ 10-11 لاکھ روپے کا آپ کو ملے گا۔ یہی پیسے آپ کا سب سے بڑا خرچہ ہے۔ وہاں جا کے آپ آرام سے 2.5-2 لاکھ 3 لاکھ کی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ جاب ملنے کے بعد آپ وہیں پہ رہیں۔ 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ اپنے مہینے کا ایک سیلری، ایک تنخواہ کو ضائع کریں، اور اس کو ضائع کرنے کے لیے اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وہاں کے قریبی ممالک میں 3 دن 4-5 دن کے ایک ہی ٹور میں گھوم کے آ جانا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے سستا جانا ہے تو آپ ملیشیا چلے جائیں، کوالالمپور، وہاں سے آپ جکارتا جائیں، جکارتا سے واپسی میں آپ سنگاپور جائیں، سنگاپور سے ہو کے آپ واپس فلائٹ لیں اور برونائی واپس آ جائیں۔ اب آپ کہیں گے ان ممالک میں جانا کون سا مشکل ہے، تو میں نے پہلے بتا دیا، ملیشیا کا ویزا 2600 کا ملتا ہے، انڈونیشیا میرا خیال ہے کوئی انٹری 2000 روپے کی ہے، اور سنگاپور بھی تقریباً 2-3 ہزار پاکستانی میں برونائی سے آپ کو ویزا، پاکستان سے نہیں، یہاں سے ویزا لینے میں اور وہاں سے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے کسی دور میں چائنا کا، میں 14 دفعہ چائنا گیا ہوں، یہ بھی بتا دوں، تو میں چائنا ایک دفعہ جا رہا تھا تو پاکستان سے مجھے یہاں سے 35,000 روپے پڑے تھے، یہ 2006 کی بات ہے، اور میں سعودیہ چلا گیا، وہاں سے میں نے صرف 10 ریال میں ایمبیسی سے ویزا لے لیا تھا، اور وہ بھی ڈبل انٹری۔ اس لیے آپ وہاں سے آرام سے ان ممالک کا وزٹ کریں۔ یہ جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ تیر نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو برونائی سے بتا رہے ہیں کہ آپ ان ممالک میں سیر کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور نقشہ یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کمبوڈیا، ویتنام کا وزٹ بھی اگر آپ کی مزید گنجائش بنتی ہے تو آپ ایک چکر ان 2 ممالک کا بھی لگا لیں۔ ان کا نام بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے پاسپورٹ پہ یہ 6-7-8 ممالک آرام سے لگ جائیں گے۔ اب اس کے اگلے سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب میں آپ کو ایک اور نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب آپ نے برونائی سے فلپین اور سول کی فلائٹ لینی ہے۔ دونوں پہلے آپ نے فلپین کا ویزا لگانا ہے اور پھر ساؤتھ کورین ایمبیسی جا کے وہاں کا لگا لینا ہے۔ یہ دونوں ویزے آپ کو آرام سے مل جائیں گے۔ ساؤتھ کوریا، جاپان جانا تو برونائی سے ایسے ہے جیسے آپ ہمسایہ شہر کراچی والے حیدرآباد میں آئیں یا راولپنڈی والے اسلام آباد میں، بالکل ایزی ویزا مل جاتا ہے، کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ جاپان کے لیے اب تھوڑا سا مسئلہ ہے، پہلے وہ بھی ملتا تھا، یہاں سے ہمارے پاکستانی بھائیوں نے، پٹھانوں نے کچھ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑے اسٹرک ہو گئے۔ تقریباً 200 پاکستانی انہوں نے یہاں برونائی بلایا ہے، اور بلا کے یہاں 2-2 4-4 مہینے ان کو رکھا ہے، 6-6 مہینے، اور ان کو پھر جا کر خود جاپان کی ویزے لگوا کے وہاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب جاپان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پاکستانی یہاں سے جاپان کی گیم ڈالتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا جاپان اب ٹف ہے۔ البتہ ساؤتھ کوریا، اور اچھا یہ بھی میں ساتھ کلیئر کر دوں، پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاپان کا ویزا زیادہ، جاپان میں زیادہ سیلری ہے، بالکل ہے، لیکن ان کے خرچے نکال کے اس سے زیادہ پیسے ساؤتھ کوریا میں بچتے ہیں، یہ آپ سب کو انفارم کرتا چلوں۔ جب یہ ویزے آپ کے مکمل ہو جائیں تو آپ نیکسٹ ٹور کسی بھی وقت 2 مہینے کے آرام سے کینیڈا کی ایمبیسی چلے جائیں اور ان سے کہیں ہم الاسکا اور ٹورانٹو کا ٹور کرنا چاہتے ہیں۔ اب الاسکا جو ہے وہ جاپان سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، بالکل الٹی سمت میں اینٹی پیسیفک اوشین میں چلا جاتا ہے، تو آپ نے وہاں سے الاسکا کا ویزا لینا ہے اور ٹورانٹو کا آپ کو بالکل آسام سے مل جائے گا۔ اب آتا ہوں میں اصل چیز پہ، 3 مہینے کی اسٹیٹمنٹ اس میں آپ کو چاہیے ہوگی، تو وہاں کی 10-12-15 ہزار کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی چل جائے گی اگر ان ممالک سے آپ ہو آئیں۔ ایک سیلری میں یہ 6-7 ممالک آپ کے 1-1.5 لاکھ میں آرام سے ہو جائیں گے، تو اس طرح آپ 12-13 لاکھ میں آرام سے آگے چلے جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ آئندہ نہیں بھی جاتے تو برونائی میں بھی آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے ملتے ہیں، جو کہ سول، کوریا اور ان کے برابر اچھی خاصی تنخواہ ہے، تو میرا خیال ہے اس حساب سے برونائی بہت آسان ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ برونائی جو بھی دوست جانا چاہیں، ایک تو میرے رابطے ہیں، میں نے نمبر بھی دیا ہوا ہے، نیچے واٹس ایپ بھی لکھا ہوا ہے 0300 9116868 پہ، اور اس کے علاوہ یہ ہے، باقی میں نے یوٹیوبر دیکھے ہیں لمبی چھوڑ رہے ہیں، 500 روپے میں چلے جائیں، 3 لاکھ کمائیں، 800 میں جائیں، 8 لاکھ، سب بکواس کر رہے ہیں۔ برونائی کا ورک پرمٹ ملنا اتنا مشکل ہے جیسے آسمان سے تارے لانا، بالکل سیدھی سی بات ہے دوستو۔
میں کس حال میں یہ ورک پرمٹ اسکرین پہ چل رہا ہے تو میں کس حال سے لے رہا ہوں یہ مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے برونائی جانا اگر آسان ہوتا تو آج وہاں بھی لاکھوں پاکستانی ہوتے، صرف 300-600 پاکستانی نہ ہوتا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں جانا کتنا مشکل ہے، لیکن ایک بار آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں سے اگر آپ نے جو اہم ترین بات میں اس ویڈیو میں بھول گیا تھا اب بتانے لگا ہوں، کینیڈا امریکہ کو چھوڑیں، اگر آپ نے یورپ جانا ہے، پرتگال، اسپین، تو وہ تو اس طرح ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بالکل آسان ہے، یعنی یہ جو ممالک 6-7 آپ کر لیں نا، پرتگال تو آپ کو ایسے ہی ویزا ملے گا بالکل بغیر کسی ایڈیشن سٹیٹمنٹ کے۔ نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا، اب تک کے لیے اجازت۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا میرا رابطہ رہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو ایجوکیشنل ویڈیو اپنے چینل پہ اب زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کروں گا جو آپ